ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں جھوم جھوم کے بہت شاندار طریقے سے قرآن پڑھنے لگوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پڑھوں کیسے؟ تو سمپل سا میرا جواب ہے، سب سے پہلے ہمیں نورانی قاعدہ سیکھنا چاہیے، وہ بھی تجوید کے ساتھ میں۔ تجوید کے ساتھ میں اگر ہم اچھے سے نورانی قاعدہ سیکھ جائیں تو پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ شاندار اور بہترین قرآن پڑھنے لگیں گے۔ تو یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 ہے۔ تختی نمبر 6 کے اندر زبر، کھڑا زبر اور حرف مد کی پریکٹس کریں گے ہم۔ تختی نمبر 6 سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ زبر کو جلدی پڑھنا چاہیے، لیکن کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو پھر الف کو کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے زیر والے حرف کو نہیں کھینچیں گے، کھڑی زیر والے حرف کو کھینچیں گے، اور پھر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گا تو پھر زیر والے حرف کو ہم کھینچ سکتے ہیں۔ زیر کے بعد میں یا ساکن نہیں ہے تو پھر زیر والے حرف کو نہیں کھینچیں گے، یہ ہم اچھے سے سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جاتا ہے تو پھر یا ساکن کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تب کھینچنا چاہیے۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ رولز ہیں جو میں نے اس سے پہلے سبق کے اندر ڈیٹیل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اچھے سے سکھائے ہیں۔ یہ سبق آپ کو اگر اچھے سے سیکھنا اور سمجھنا ہے تو ان ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے ہم یہاں سے ہجے شروع کر دیتے ہیں۔ با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ با کو نہیں کھینچیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے جلدی سے، جیسے با، با اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی۔ با کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، بی، بی اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بی اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بئی اس کو میں نے نہیں کھینچا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو۔ با کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ نارمل پیش ہے، اس والے با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ با کے اوپر الٹا پیش ہے، سیدھا پیش اس طرح والا با پر نہیں ہے۔ اس پر بغیر کھینچے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بو، 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 بو اس کو بھی میں نے نہیں کھینچا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی، جو ایک الف میں نے کھینچا ہے اس کو، جو، جی، جی اس کو بھی اور اس کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچا ہے، جئی اس والے یا کو میں نے نہیں کھینچا ہے، جلدی پڑھا ہے۔ یہاں پر کچھ حرفوں کو کھینچ کر پڑھا گیا ہے اور کچھ حرفوں کو بغیر کھینچے جلدی پڑھا گیا ہے۔ کن حرفوں کو کھینچا گیا ہے، کن کو جلدی پڑھا گیا ہے، یہ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں ابھی نہ آئے، لیکن اس سے پہلے کے سبق اگر آپ ڈیٹیل میں اچھے سے سمجھ جائیں تو پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلق۔ ایک اس چیز کا دھیان رکھنا ہے یہاں پر کہ حرفوں کی ادائیگی ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ یہ خا ہے تو ہم اس کو خا ہی پڑھیں گے، کھا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہ قا ہے تو قا پڑھیں گے، کا نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ حرفوں کی ادائیگی بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو یہاں پر کھینچنا نہیں ہے۔ جلدی پڑھ رہا ہوں میں، جیسے خلق، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، ایذا، واو زبر وا، ایذا وا، قاف زبر قا، ایذا وقا۔ قاف کو کس طرح سے پڑھ رہا ہوں میں، دھیان دیتے جائیے، ایذا وقا، با زبر با، ایذا وقا با۔ اس والے با کو میں نے کھینچا نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کے حرفوں کو کھینچ دیا کرتے ہیں۔ کھینچ کر کے کیسے پڑھا جائے گا؟ با، ایذا وقا با، اس طرح سے با کو نہیں کھینچنا ہے۔ واو زبر وا، حمزہ زیر
ای و ای زال الف زبر زا و ایذا قاف پیش قو و ایذا قو قاف پر فوکس کریے، اس میں زیادہ غلطی کرتے لوگ، را زیر ری و ایذا قوری حمزہ زبر آ، یہاں پر جو حمزہ آیا ہے یا کی شکل میں آیا ہے، یہ جو حمزہ ہے یا کی شکل میں ہے، یعنی یا نہیں ہے یہ حمزہ ہے، اگر یہ یا ہوتا تو پھر چھوٹا سا یہ حمزہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، تو یہ حمزہ ہے یا نہیں ہے۔ حمزہ کی آواز کیسی آنی چاہیے لاسٹ میں، دھیان سے سنیے، وَإِذَا قُرِئَ وَإِذَا قُرِئَ، یا یہاں پر نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں یا ہے ہی نہیں، حمزہ ہے۔ خلق اذا وقب وَإِذَا قُرِئَ، واو زبر و، کاف زبر کا، وکا، واو الف زبر وا، وکا وا، عین زیر عی، وکا واعی، با زبر با، وکا واعی با، عین کو میں نے بالکل صاف پڑھا ہے، حمزہ میں نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہاں حمزہ کے ساتھ میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جیسے وکا واعی با، اس طرح سے یہاں پر حمزہ ادا نہیں ہونا چاہیے، عین ہے تو عین ہی ادا کریں گے صاف صاف، جیسے وکا واعی با، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، زیر کے بعد میں اس طرح سے یا ساکن آ جائے، یعنی ایسی یا آ جائے جس یا کے اوپر یہ سکون ہوتا ہے، تو پھر اس والے زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہاں بھی زیر کے بعد میں یا ساکن ہے تو اس والے زیر والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن یہاں پر دھیان دیجئے، زیر تو ہے یہاں دال پر، لیکن اس کے بعد میں آگے یا ساکن نہیں ہے، جیسے یہاں پر تھا اور یہاں پر تھا، تو اس والی دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، جیسے فی جی دی ہا۔ زبر والے حرف کے بعد میں کبھی بھی الف آ جاتا ہے تو زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے، جیسے میں یہاں پر ہا کو کھینچ رہا ہوں، فی جی دی ہا، لیکن یہاں با پر بھی تو زبر ہے یہ والا، لیکن اس والے با کو میں نے نہیں کھینچا تھا، جلدی پڑھا تھا، کیونکہ یہاں زبر والے حرف کے بعد میں الف نہیں ہے، تو ایسے زبر والے حرف کو جلدی پڑھنا چاہیے، کھینچنا نہیں چاہیے۔ یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، لام کو میں نہیں کھینچ رہا ہوں، فوراً بریک لگا رہا ہوں، جلدی پڑھ رہا ہوں لام کو، پھر سنو، یقولو، کیونکہ کسی بھی حرف پر جب یہ پیش آ جاتا ہے تو پیش والے حرف کو بھی کھینچنا نہیں چاہیے، جلدی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پر پیش والے حرف کے بعد میں اس طرح سے واو ساکن آ جائے تو پیش والے حرف کو کھینچنا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ رول اچھے سے؟ پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن آئے گا تو پیش والے حرف کو کھینچیں گے، لیکن پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن نہیں آئے گا تو نہیں کھینچیں گے، تو قاف کو کھینچنا ہے، لام کو نہیں کھینچنا ہے۔ سنیے گا، یقولو، اس طرح سے صاف صاف پڑھنا ہے، وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا یقولو۔ تختی نمبر 6 کی ہم نے ابھی یہاں تک ہجے اور رواں سیکھی ہے، اس سے آگے ہم نیکسٹ سبق کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کومنٹ کریے گا، لائک کریے گا، سیو کر لیجئے ویڈیو کو، اور چینل کو فالو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔